and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. गो के आज टीवी पे एक तकरीब की कवरेज देख के मुझे ये एहसास हो गया है कि जो इस वक्त के हमारी लीडरशिप है उसका गैप पब्लिक की एक्चुअल सिचुएशन से कितना ज़्यादा है. ये नई बात नहीं है. हमारे मुल्क में कभी भी लीडरशिप ने लोगों को ओन नहीं किया और ख़ानदानों ने हुकूमतें की हैं और अपने ताल्लुकात एक दूसरे के साथ ठीक बनाए हैं, एक दूसरे के कारोबार को डिफेंड किया है, एंड दैट इज़ हाउ द स्टोरी गोज़ ऑन. बट आज एक वीडियो इस तरह की जहन से जा नहीं रही, जिसका इमेज और जिसके अल्फाज, जिसके ऑप्टिक्स जहन से जा नहीं रहे. वो थी जो डॉक्टर्स ने सर्जरी के दौरान एक वीडियो शेयर की टीवी पे, तकरीबन तमाम चैनल्स ने चलाई कि लाइट चली गई है. बहुत बारिश थी आज लाहौर में. ज़िंदगी मुहाल हो जाती है जितनी दफ़ा भी बारिश होती है. लाइट नहीं होती, पानी खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, एंड यू नेम इट. बट उस पर्टिकुलर वीडियो में जो मरीज़ थे, जो मिड सर्जरी एनेस्थीसिया में पड़े हुए थे और डॉक्टर्स हेल्पलेस थे क्योंकि लाइट चली गई, जनरेटर्स नहीं चल रहे थे हॉस्पिटल के, एंड दे वर सेइंग कि वी हैव नो क्लू कि ये जो बेहोश लोग हैं ये होश में कैसे आएंगे, बिकॉज जब एक ऑपरेशन थिएटर का टोटल सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए, क्योंकि वो एयर टाइट रूम होता है, उसको मशीनरी को कूल रखने के लिए, एनवायरनमेंट को कूल रखने के लिए वहाँ पे एसीज चलाए जाते हैं. जब वो एक ऐसी जगह एकदम कोलैप्स करती है, वहाँ पावर सप्लाई बंद होती है, तो वहाँ हीट भी उतनी तेज़ी से जनरेट होती है. उस सिचुएशन में डॉक्टर्स कितने हेल्पलेस थे. स्ट्रेचर के ऊपर मरीज़ बेहोश पड़े थे और हॉस्पिटल में लोग फिर रहे थे और पानी उनकी नीज़ तक आया हुआ था. और साथ ही एक तकरीब की कवरेज चल रही थी टीवी के ऊपर, जिसमें शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो शाबाश दे रहे थे मोहसिन नकवी को. मोहसिन नकवी ऑफ कोर्स इस वक्त के हमारे वज़ीर आला हैं. उनको शाबाश दे रहे थे कि आपने शहबाज स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया है और आपने जो स्पीड पकड़ी है लाहौर को, पंजाब को गवर्न करने के लिए, दैट इज़ रिमार्केबल. दोनों के चेहरों पे बहुत खुशगवार मुस्कुराहट थी. दे वर स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक, इफ़ आई मे से दैट. बट देन दैट इज़ व्हाट आवर लीडरशिप डू. एक दूसरे को खुश रखते हैं, एक दूसरे के साथ बना के रखते हैं, लोगों की किसे परवाह है. बट ये हॉरेबल ऑप्टिक्स थे मेरे लिए जो आज मैंने हॉस्पिटल के हालात देखे. और आप घर बैठे हुए अगर ऐसी क्लास से बिलोंग करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मसाइल जो इस वक्त जनरेट हो रहे हैं पाकिस्तान में वो हिट नहीं करते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मसाइल का पता नहीं है. हम लोग भी सैलरीड क्लास से बिलोंग करते हैं. हम लोग भी चाहते हैं मुल्क के हालात बेहतर हों, सब लोग कमाएं, सब लोग खाएं, सब ग्रो करें. बट एक ख़ास लेवल मुझे टच होता हुआ नज़र आ रहा है इकॉनमी का, गवर्नेंस का, जिस पे जाके कोलैप्स तो एक छोटा वर्ड है, मुझे लगता है एक मेल्ट डाउन स्टार्ट होगा, जिसमें लोगों में फिर रिएक्शन भी आएगा. बिकॉज़ आपका इतना डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रियलिटी कि आज के दिन ही, जब लाहौर में इतने बुरे हालात हैं हॉस्पिटल्स के, आज के दिन ही आप थोड़ा सा कहीं और नज़र ना आते. सुबह एक फ़ोटो शूट करवाया उन्होंने, जो वो भी कराते हैं, कई क्रिकेटर्स भी कराते हैं, पिछले वज़रा आला भी कराते रहे हैं, लॉन्ग शूज़ पहन के, रेन शूज़ पहन के थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया और फिर जाके अपने एयर कंडीशन ड्राइंग रूम्स में और लॉबीज़ में बैठ गए. बट लोगों की इट वाज़ अबाउट लाइफ एंड डेथ हॉस्पिटल में जो हो रहा था, बट नोबडी केयर्ड. और अल्लाह की अमान में यही कहा जा सकता है कि इस मुल्क का सिर्फ अल्लाह ही हाफिज़ है. जो हो रहा है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ. नून लीग की मुशावरत चल रही है. नवाज़ शरीफ सोच प्रचार कर रहे हैं कि उन्होंने वापस कब आना है. मौजूदा कौमी असम्बली की तहलील, निगरान सेटअप, आम इंतखाबात में मुशावरत, इस सब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है. और ज़राए के मुताबिक ये कमेटी पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी. यानी पावर ब्रोकरिंग और पावर शेयरिंग, इस सब के ऊपर फोकस है. ज़राए का कहना है कि ये मुज़ाकराती टीम बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ से राब्ते में रहेगी. दूसरी जानिब मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में उनके जो पार्टी के सीनियर रहनुमा अयाज सादी को कहते हैं वो बहुत सोच समझ के वापस आएंगे. और ऑफ कोर्स वो बहुत वाइज हैं. ही अंडरस्टैंड्स द सिस्टम सो वेल कि उन्हें सोच समझ के ही आना चाहिए.
جس طریقے سے ان کو نکالا گیا ہے میرے خیال ہے اگر وہ سوچے سمجھے بغیر واپس آئیں گے تو یہ بے وقوفی ہوگی. سو ہیئر آئی انڈورس واٹ نواز شریف از ڈوئنگ, بیکاز یہاں رہ کے جو سسٹم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے جو حال ہوتے ہیں اور اس کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ہم سب نے دیکھے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج کل. سو مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کا کہنا ہے کہ نواز شریف سوچ سمجھ کے واپس آئیں گے. کیپٹل ٹاک میں وہ پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جس چیز سے نواز شریف گزر چکے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں, تاہم وہ الیکشن مہم کا حصہ ضرور ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگست میں اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, تاریخ کا ابھی ہمیں نہیں معلوم اور امکان یہی ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف جو چیزوں میں ملوث ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. جب انسان کا ضمیر جاگ جائے تو پھر وہ بیان دے دیتا ہے. سو اعظم خان نے بھی اب مناسب سمجھا تو جا کر بیان ریکارڈ کرا دیا. جو خود چلا جائے اس کو روپوش کہتے ہیں, لاپتہ نہیں. یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ایاز صادق صاحب, یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ان سارے مرحلوں سے گزرے ہیں اور یہ ان مرحلوں سے دوبارہ بھی گزریں گے, کہ پاکستان کی ہسٹری یہی ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, ویسے بھی یہ ایک بڑا یونیورسل فنومینا ہے. تو لیکن اس سے سیکھا کچھ بھی نہیں ہماری لیڈرشپ نے, اور اس کو سیکھ کے ٹورڈز دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری یوٹیلائز کرنا یا یوز کرنا تو بہت دور کی بات ہے. بس ان کو یہ معلوم ہے کہ ایک ٹرم اگر ہمیں مل جائے مزید, وزیر اعظم دوبارہ سے نواز شریف ہوں, ہماری جیت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اسی طرح نواز شریف کے بعد ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی بات چیت جاری ہے. کہا جا رہا ہے ہم نے سروس کرائے ہیں, شی از ویری کیرزمیٹک مریم نواز, اور لوگوں میں ان کے لیے بڑی ایک اٹیچمنٹ پائی جاتی ہے, اور انہوں نے سنگل ہینڈڈلی لیڈ کیا ہے مسلم لیگ نون کو جب نواز شریف یہاں پہ نہیں تھے. تو اس لیے مریم نواز کو بطور امیدوار برائے وزیر اعلیٰ پنجاب میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. آئی تھنک کچھ فرق نہیں پڑتا ان خبروں سے. ہمیں معلوم ہے کہ کسی نہ کسی خاندان کے ہی کوئی آگے سے سپوت جو ہیں وہ ہمیں گورن کریں گے. گورننس ایسی رہے گی, لیکن 2-4 ہی خاندان ہیں جن کی باری آ جاتی ہے. عوام کے لیے کیا ہے وہ میں نے ایک تو بات آپ کو بتا دی کہ آج ہاسپٹل میں کیا مناظر تھے. دوسرا, فی یونٹ بجلی 7.5 روپے تک مہنگی ہونے جا رہی ہے. وفاقی کابینہ نے بجلی 7.50 روپے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے. اور نیپرا جو ہے, جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی, وہ اب وفاقی حکومت کی درخواست پہ سماعت کرے گی اور پھر فیصلہ دے گی. بہرحال یہ یاد رہے کہ نیپرا کرنٹ فسکل ایئر کے لیے بجلی کے ٹیرف میں اضافے کی منظوری پہلے ہی دے چکا ہے. اور کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ایسے وقت میں جب کہ ملک شدید مالی بحران کا شکار ہے, محکمہ خزانہ لاہور نے اسسٹنٹ کمشنرز, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل کمشنرز کے استعمال کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے 3 ارب 20 کروڑ روپے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ہر تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر کو نئی 4x4 ڈبل کیبن مینول ٹرانسمیشن گاڑی فراہم کی جائے گی. ہر ضلع کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو نئی 1300 cc گاڑی فراہم کی جائے گی, اور ہر ڈویژن کے ایڈیشنل کمشنر کو 1600 cc گاڑی دی جائے گی. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو فنڈز ریلیز کیے جا رہے ہیں, ترقیاتی فنڈز جن کو کہتے ہیں, جب اینڈ میں پیسے بچ جاتے ہیں تو فوراً اپنے ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی میں بانٹ دیے جاتے ہیں. بیوروکریسی کو اس طرح برائب کیا جاتا ہے گاڑیاں دے کے. سو جو کچھ پری پول ریگنگ میں ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے, ہمیشہ ہوتا آیا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. مقصد صرف یہ انفارمڈ رکھنا ہے آپ کو کہ ہم ابھی تک وہی کر رہے ہیں جو کہ ابھی تک ہوتا آیا ہے. اسی طرح جو جسٹ فار ریفرنس, میں نے آپ کو پہلے ایک ویلاگ میں بتایا کہ افغانستان کتنی پروگریس کر رہا ہے, کنیکٹیوٹی, ٹریڈ, انویسٹمنٹ کی طرف جا رہا ہے, چائنا کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں, سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے, رشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. بنگلہ دیش وی آل نو کتنا پروگریس کر گیا ہے, 71 میں وجود میں آیا تھا, اور ہمارے ساتھ ہی وجود میں آنے والا بھارت, اس کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ $600 ارب سے بڑھ کر 15 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں. دس از ہاؤ دا ویکینڈس, اور ہر ہفتہ اسی طرح ختم ہوتا ہے اسی طرح کی خبروں کے ساتھ. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو IMF سے ہمیں ٹرانش ملی ہے, اگر وہ لوگ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے پیسے بانٹے جا رہے ہیں بیوروکریسی میں,
عام آدمی کے اوپر تو آپ ٹیکس لگا ہی رہے ہیں. ریڈیو پاکستان کا ٹیکس بھی نیا لگایا جا رہا ہے 16 روپے. بجلی کی قیمت بھی بڑھا رہے ہیں. پیٹرول کا الگ یہاں ایک بحران ہے. ایران سے اسمگلڈ آئل علیحدہ آ رہا ہے. یہ سارے کرائسز اگر اسی طرح ایگزسٹ کر رہے ہیں تو آنے والی ٹرانش بھی خطرے میں رہے گی. آنے والا ٹائم بھی ان کے ساتھ نیا ایگریمنٹ جو نئی گورنمنٹ کرے گی وہ بھی پرابلم میں رہے گا. سو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ایکٹیویٹیز اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہے یہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ میں تو ان کے لیے ہے آف کورس, لیکن اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ دا اکانومی ایز اے ہول. اور اس سے اب عام آدمی پرسنل لیول پہ متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے, لیکن اس پہ بات چیت نہیں ہو رہی. بہت کم جرنلسٹ ہیں جو اس پرٹیکولر چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ جو پرسنل لیول پہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, برین ڈرین جس طرح ہو رہا ہے, جس طرح لوگ ملک سے جا رہے ہیں, اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید دس از ٹوٹلی جسٹیفائڈ بیکاز ہر ایک کا حق ہے اچھی طرز کی زندگی گزارنا, سسٹینیبل وے میں, رسپیکٹفل وے میں. اور جو کرائمز کی صورتحال ہے وہ لاہور جیسے شہر میں اتنی بڑھ گئی ہے, اسلام آباد میں اتنی بڑھ گئی ہے. ایک DIG صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیسے ڈیتھ ہوئی ہے. اور میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے لیے ہی صحیح کہ آپ نے جہاں گورن کرنا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ چیزیں کنٹرول میں رہیں تو کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو دینا پڑے گا. بٹ یہ ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. سی یو آن منڈے.